بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک میں جتنے دینی پروگرامات ہوتے ہیں تو لوگوں کا ایک شوق ہوتا ہے کہ وہ علم حاصل کریں۔ اس سلسلے میں وہ سوشل میڈیا سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو چند ایک گزارشات ہیں سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والے لوگوں سے، اور جو لوگ سوشل میڈیا سے دین سیکھتے ہیں یا الیکٹرانک میڈیا سے۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ دین کو ہم تک پہنچنے کا تسلسل کیا ہے۔ مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دین کو جبریل امین لے کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام نے لیا۔ حضرات صحابہ کرام نے جن لوگوں کو پڑھایا وہ تابعین ہیں، تابعین نے جن لوگوں کو پڑھایا وہ تبع تابعین ہیں، اور اس کے بعد ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، اور یہ لوگ شروع ہوتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ یوں ہے کہ استاد سے جو سنا وہ شاگرد نے اپنے سینے میں محفوظ کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ نے سنا وہ اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ پھر صحابہ نے آگے جو بیان کیا وہ سندن بیان کیا، اور تابعین نے اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ پھر تابعین نے جو بیان کیا انہیں تبع تابعین نے آگے محفوظ کیا، اور یوں ایک زمانہ آیا کہ یہ علم سینہ در سینہ آگے چلنے کے بعد یہ کتابوں میں منتقل ہوا، مگر کتابیں بھی پڑھنے اور پڑھانے کا ایک سلسلہ رہا، اور وہ سلسلہ بھی پورا سندن محفوظ رہا کہ استاذ اور شاگرد کا تسلسل، نام اور سند محفوظ رہی۔ یوں ہر زمانے سے دوسرے زمانے میں دین منتقل ہونے میں استاذ اور شاگرد کا وہ تعلق جو پہلے مسلسل سند سے ملا ہوا ہے اس کے ذریعے سے دین آگے منتقل ہوا۔ اور یہ لوگ پراپر شروع کیسے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے قرآن کریم سے، کہ قرآن کریم حفظ کیا یا قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھا، اس کے بعد علوم عربی کو حاصل کیا۔ علوم عربی کو حاصل کرتے ہوئے 3-4 سال لگتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اصولی علم حاصل کیے، فقہ حاصل کی، پھر اصول فقہ پڑھا، پھر علم حدیث پڑھی، پھر علم حدیث کے متعلقہ کئی علوم ہیں۔ مثال کے طور پہ ان کو علوم الحدیث کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حدیث کا علم، ایک ہوتا ہے علوم الحدیث کا علم۔ علوم حدیث کیا ہوتے ہیں کہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معتبر کتابیں کون کون سی ہیں، ان کتابوں کے مصنفین کون کون لوگ ہیں، ان کتابوں کے اندر مذکور سندیں، یعنی ایک آدمی نے، امام بخاری نے ایک حدیث روایت کی ہے تو وہ صرف یہ نہیں کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، بلکہ وہ پوری سند ذکر کرتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث کس سے سنی، میرے استاذ نے کس سے سنی، ان کے استاذ نے کس سے سنی، ان کے استاذ نے کس سے سنی، پھر وہ تبع تابعین میں کس سے سنی گئی، پھر تبع تابعین میں سے تابعین سے کس نے سنی، اور تابعین نے کس صحابی سے سنی، اور وہ صحابی بیان کرتے ہیں اس حدیث کو۔ تو یہ پورا جو سلسلہ ہے اس کو سند کہتے ہیں، اور ہر حدیث کی اپنی سند ہوتی ہے، اور ہر حدیث کی سند میں علیحدہ علیحدہ اساتذہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ان تمام اساتذہ کی تفصیلات کہ وہ کون لوگ تھے، وہ اپنے زمانے میں کیسے کیا شہرت رکھتے تھے، ان کے علم کی کیا شہرت تھی، ان کا تعارف کیا تھا، اس کے اوپر ساری کتابیں موجود ہیں، اور ان کتابوں کو کہتے ہیں اسماء الرجال، کتب اسماء الرجال، یعنی ان رجال، ان لوگوں کی کتابیں اور نام جو علم حدیث کے اساتذہ ہیں اور علم حدیث ان کے ذریعے سے آگے چلا ہے۔ اب اس کے محفوظ کرنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے، اس پر تو پھر کبھی بات کریں گے، لیکن آج مغربی دنیا کے بڑے بڑے معروف علمی لوگ وہ اس پر ششدر رہ جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین
اتنا محفوظ رہا، آپ کا قول، آپ کا فرمان، آپ کا عمل ایسے محفوظ رہا کہ آج 1400 صدیاں بعد بھی اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو وہ جس استاذ کی سند سے کہتا ہے اس کی سند محفوظ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک محفوظ ہے۔ اس میں جن جن اساتذہ کا نام آتا ہے ان کی پوری زندگی کی ڈیٹیل محفوظ ہے۔ ان میں سے اگر کسی آدمی کے دامن پر کوئی داغ دبا ہو تو محدثین نے اس کی وجہ سے اس حدیث پر بھی تبصرہ کیا ہے کہ اس حدیث کو ہم کس درجے میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے سنا ہوا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح لغیرہ ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث حسن لغیرہ ہے، یا یہ حدیث ضعیف ہے، یا یہ حدیث معلل ہے، یا یہ حدیث موضوع ہے۔ تو اس طرح جو حدیث کی اقسام ہیں، اب پھر اس میں یہ بھی ساری ڈیٹیل علم حدیث کی مذکور ہوتی ہے کہ کتنے محدثین جو ہیں ان کی قابلیتوں کا اعتراف ہے، کن کن محدثین کی شخصیتوں کے تعارف ہے۔ اب ایک آدمی جب حدیث کے موضوع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو یہ علوم بھی ساتھ حاصل کرنا ہوتے ہیں۔ اب ان علوم کو پڑھنے والے آدمی کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ حدیث سے کس طرح سے حدیث کو بیان کیا جاتا ہے، اس حدیث کا ماضی کیا رہا، اس کی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی عملی تشریحات کیا تھی، عملی طور پر اس کا طریقہ کار کیا تھا۔ تو ایک قولی حدیث کی عملی تطبیق بھی وہ ہمارے سامنے اس سے آتی ہے اور اس سلسلے سے پوری۔ اب تو یہ جو بتانا مقصود ہے کہ استاذ اور شاگرد کا یہ رشتہ علمی طور پہ محفوظ ہوتا ہے جس سے یہ دین محفوظ ہوتا ہے۔ اب آج کے زمانے میں ایک المیہ ہے، وہ المیہ یہ ہے کہ اس سلسلے کو چھوڑ کر وہ لاکھوں لوگوں پر مشتمل سلسلہ ہے، چاہے آپ سعودیہ میں جائیں، چاہے آپ یمن میں جائیں، عراق میں جائیں، شام میں جائیں، پاکستان میں جائیں، افغانستان میں جائیں، آذربائیجان جائیں، سمرقند، بخارا جائیں، علم حدیث کو علماء جو ہوتے ہیں ان کا علمی سلسلہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس سلسلے میں وہی وہ اصل طریقہ ہے جس سے دین محفوظ ہو کے اگلی نسل کو شفٹ ہوتا ہے۔ اب اس کے رائٹ لیفٹ کچھ لوگ دینی تصور یا شخصیت کے طور پہ آتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے زمانے کے علماء کی لکھی ہوئی کتابوں کو اپنی مقامی زبانوں میں پڑھتے ہیں، اور وہ ان کتابوں کو پڑھتے ہیں مگر ان کا اصل اس علمی ورثے کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ ذیلی کتابیں پڑھتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں بر صغیر میں سید ابو العالیٰ مودودی ایک مشہور نام ہے، تو ان کے اردو لٹریچر بہت سا ہے جو انہوں نے دین کے اس پہ لکھا ہے، اور بہت سے لوگ ان کا اردو لٹریچر پڑھتے ہیں، ان کی معلومات دینی حوالے سے کافی ہوتی ہیں، مگر یہ ایک شخصی لٹریچر ہوتا ہے پھر بھی کہ ایک آدمی نے دین کا جو فہم اسے ہے وہ اس نے اسے لکھا ہے۔ اب اسے پڑھنے کے بعد کوئی آدمی اگر باقی علماء پہ تبصرہ کرنا شروع کر دے یا علمی شخصیات کو نچوڑنا اور ان کے مقام و مرتبے کا تعین، تو اس قابل وہ آدمی نہیں ہوتا، بلکہ علماء کے لیے یا علماء کے مقام اور مرتبے پر بات کرنے کے لیے یا اس درجے پر اپنے آپ کو دین کا مرکز اور امامت کے درجہ دینے کے لیے کہ لوگ اس سے سیکھیں، اس کے لیے پھر وہی طریقہ ہوتا ہے جو استاذ اور شاگرد کے رشتے سے دین یہاں تک محفوظ ہوا ہے۔ یہ جو اردو لٹریچر پڑھ کر ایک دم سے فلسفی بن جانا اور دین کا داعی بننے سے بھی یہ دعوت مراد نہیں، بلکہ مجتہد بننے کی کوشش کرنا، مفتی بننے کی کوشش کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو ہمیں بہرحال ان کے مقام و مرتبے پہ رکھنا چاہیے کہ اگر ان کی کوئی بات ٹھیک ہے اور وہ کوئی دعوتی بات کہہ رہے ہیں تو وہ بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ان شخصیات کے بارے میں علماء کو تحفظات ہو جائے تو وہ شخصیات دین کے اصل نہیں ہیں، لہٰذا ان شخصیات سے علم حاصل ہی نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں معلوم کون سی بات صحیح کہہ رہے ہیں اور کون سی بات غلط کہہ رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو خود پراپر علم حدیث انہوں نے نہیں پڑھا استاذوں سے، قرآن انہوں نے اساتذہ سے قرآن کی تفاسیر نہیں پڑھی،
بس انہوں نے شارٹ کورسز کیے اور کچھ اردو لٹریچر سے ادھر سے معلومات اٹھائی ادھر سے اٹھائی اور کچھ بیان دینے کے قابل ہو گئے. تو اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد بیان کرنے کا انداز بڑا اچھا ہے، سٹائل بڑا اچھا ہے، اس نے فلاں پوائنٹ بڑا مارا ہے، اس نے خاص تنقید. بس ہم اس پوائنٹ سکیورنگ میں ہم نے اصل علماء سے اپنا رشتہ جب توڑا ہے تو یہ لوگ دین کو آگے منتقل کرنے کا بھی ذریعہ نہیں ہوتے، یہ دینی نسل بھی نہیں ہوتے آگے کہ ان کی آگے ان کے ذریعے سے دین محفوظ تصور کیا جائے گا. بلکہ دین تو ہمیشہ ان لوگوں کے ذریعے محفوظ ہوتا ہے جو اپنی صبح و شام لگا کر اپنے سینوں کو اس کے لیے وقف کرتے ہیں کہ وہ 15 سال 16 سال اپنے بچپن سے لے کر تابناک جوانی اس پہ صرف کرتے ہیں کہ دین انہیں حاصل ہو جائے، اور اس کے لیے وہ علماء کے دروازوں پہ سفر کرتے ہیں اور پھر وہ سینکڑوں علماء سے استفادہ کرتے ہیں. میں مثال کے طور پہ ذکر کروں کہ ایک بچہ مدرسے میں جاتا ہے تو وہ ایک استاذ کے پاس حفظ کرتا ہے، حفظ کے بعد جب اسے کتابیں پڑھنا ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ علوم عربی کی صرف ناو پڑھتا ہے، تو اس کو اسی میں وہ کتابیں پڑھانے والے 4 5 6 علماء اس میں وہ کتابیں پڑھا رہے ہوتے ہیں. پھر وہ اگلے درجے میں شفٹ ہوتا ہے تو اس میں اسے تفسیر، حدیث، فقہ اور دیگر اصول فقہ، اصول حدیث کی کتابیں پڑھنے کے لیے 10 15 استاذ اگلے درجے میں ملتے ہیں. پھر اس سے اگلے درجے میں وہ جاتا ہے تو اس کو نئے اور سینئر ان سے زیادہ سینئر اساتذہ اور علماء ملتے ہیں. پھر وہ اس سے اگلے درجے میں گویا اس کے جو 10 12 سالہ کورس ہوتا ہے تو 100 150 استاذ تو اس دورانیے میں انہیں پڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ جن اساتذہ کے پاس وہ خصوصی مسائل کو سیکھنے کے لیے سفر کرتے ہیں وہ ایک بڑی تعداد ہوتی ہے. پھر بڑے بڑے علماء کے لٹریچر جب وہ سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، جب اس سے استفادہ کرتے ہیں تو ان میں وہ خاص مہارت رکھنے والے علماء کے ذریعے ان کتابوں میں سے استفادہ کرتے ہیں تو تب ان کے اساتذہ کا دائرہ بہت وسیع ہو جاتا ہے. یوں ان کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ ہزاروں علماء کے متفقہ اور فہم اور تدبر سے اخذ کردہ علم ہوتا ہے. تو وہ تب جا کر اس قابل ہوتے ہیں کہ محراب سنبھالتے ہیں، منبر سنبھالتے ہیں، ان کے سامنے مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف نظریات کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ ان کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ علم اب جو لوگ اچانک سے شہرت اختیار کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، چند ایک رٹے رٹائے بیانیے کے ذریعے یا چند ایک تنقیدات کے ذریعے، ان کو اگر آپ علم سیکھنے یا نظریات لینے یا دینے کا مرکز بنائیں گے تو وہ بسا اوقات آپ کے دماغوں میں ایسی فسادی چیزیں ڈال دیں گے کہ امت ایک طرف رہ جائے گی، آپ کی ماضی کی تاریخ ایک طرف رہ جائے گی، آپ دوسری طرف پلٹا دیے جائیں گے. میں ایک مثال کے طور پہ ذکر کروں کہ یہاں ایک مشہور یوٹیوبر ہے تو انہوں نے محمد بن قاسم، جو جنہیں بر صغیر میں پہلا فاتح ہونے کا شرف حاصل ہے ہمارے سندھ میں، تو وہ یہاں آئے محمد بن قاسم تو انہوں نے یہاں کے راجہ سے مقابلہ کیا اور اس کے اقتدار کو گرایا اور اس کے ظلم سے لوگوں کو چھٹکارا دیا. تو اس زمانے کے لوگ جنہیں محمد بن قاسم سے براہ راست واسطہ پڑا، انہیں محمد بن قاسم کی فوجوں کو دیکھنے کا موقع ملا، انہیں مسلمانوں کے ایک لشکر کے اخلاق کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کا موقع ملا. انہوں نے یہ ماحول دیکھا کہ ایک فاتح فوج لیکن اس کا کوئی سپاہی مفتوح قوم کی کسی بیٹی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہے. ان کی آنکھوں میں اتنی حیاداری ہے، وہ کسی کے دروازے کو توڑ کے اس کے گھر میں داخل، مفتوح قوم کے دروازے کو توڑ کے وہ اندر نہیں داخل ہوتے. وہ بچوں کو قتل نہیں کرتے، عورتوں کو نہیں چھیڑتے، بوڑھوں کو نہیں چھیڑتے. اگر ان کو جنگ کرنی ہے تو صرف اس بندے سے جو تلوار لے کر ان کے مقابلے میں نکلا ہے، بس اس تک وہ محدود ہے، اور وہ لوگوں کے مالیات کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوئی لالچ نہیں رکھتے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمد بن قاسم ابھی سندھ میں داخل ہوا ساحل سمندر سے، اور جب وہ ملتان تک پہنچے تو لوگ جوک در جوک
اسلام قبول کرنے لگے، اور تاریخ یہ لکھتی ہے کہ محمد بن قاسم پر ایک نظر پڑنے کو لوگ مسیحائی نظر سمجھتے تھے اور اپنے لیے سعادت و برکت سمجھتے تھے۔ یوں اس بر صغیر میں اسلام آیا۔ لیکن وہ جو یوٹیوبر صاحب تھے، انہوں نے محمد بن قاسم کا تعارف لوگوں کو یہ کرایا۔ یوٹیوب پہ ان کے وہ کلپ موجود ہے کہ وہ ایک لوٹ مار کرنے آیا تھا، اور وہ بنو امیہ کا ایک ایسا آوارہ قسم کا لیڈر تھا کہ وہ آیا اور یہاں سے لوٹ کو سوٹ کرنے آیا تھا۔ وہ کوئی اسلام کا پیغام دینے تھوڑا ہی آیا تھا۔ یوں کر کے امت مسلمہ کی ماضی کی تاریخ کے سنہرے لوگوں سے اور قابل فخر قائدین سے نئی نسل کو متنفر کرتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں کو یہ بیانیہ دینے سے غرض کیا ہے؟ صرف یہ کہ نئی نسل کو ڈیوائیڈ کیا جائے، تقسیم کیا جائے، اور مسلسل دین کے معاملے میں انہیں ہر ایک مرکز سے ہٹا دیا جائے۔ اب اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ ماضی کی تاریخ سے بدظن ہیں آئندہ چلنے کے لیے، لہٰذا ماضی کے علمی ورثے سے کوئی استفادہ نہیں کرتے۔ جو قوم اپنی ماضی کی تاریخ سے لا تعلق ہو جائے، اسے نئی تاریخ رقم کرنے کے لیے کہاں نظریات میسر آئیں گے؟ تو مسلمانوں کی جو ماضی کی تابناک تاریخ ہے، وہ جب اس کے خلاف ہوں گے تو آئندہ کہاں وہ اپنے مسلمان اپنی نشاط ثانیہ کے لیے کھڑے ہو سکیں گے؟ لہٰذا یہود کے لیے وہ بنے بنائے ایسے لقمے ہو جائیں کہ جن پر نہ ان میں اتحاد ہو، نہ اتفاق ہو، نہ ذہنیت ہو، نہ مرکزیت ہو۔ بس اس انتشار کو پیدا کرنے کے لیے یہ یوٹیوبر پگڑی پہن کر اور کیمرے کے سامنے بیٹھ کر اور اپنے آپ کو اسلامی اسکالر ڈکلیئر کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے، اور خصوصاً ان ذہنوں کو جن ذہنوں نے پراپر علماء سے استفادہ نہیں کیا، انہیں اسلام سے دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اب رمضان میں ایک تو اس طرح کے لوگ ہیں، دوسرا وہ طبقہ کہ جو کسی ایک شخصیت تک دین کو محدود قرار دیتا ہے، یا ایک سلسلے تک دین کو محدود قرار دیتا ہے، تاکہ سب ان شخصیات میں محدود کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی جماعت آپ کے صحابہ سے متنفر کریں۔ مثلاً اہل بیت، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا تفریق پوری انسانیت کو حوالے کیا، اور آپ نے اپنے صحابہ کو ان کے قبیلائی تفریق کے بغیر، ان کے حسب و نسب کو ملحوظ رکھے بغیر، آپ نے ہر شخص کو دعوت دی کہ یہ اللہ کا دین ہے اور میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور یہ دین تم سب کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے اہل بیت کو جیسے علم سکھایا، ایسے آپ نے اپنے صحابہ کو سکھایا، اور جیسے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دین کی سربلندی میں، بدر میں، احد میں، احزاب میں، خندق میں، فتح مکہ میں اور ان میدانوں میں موجود تھے، اسی طرح اہل بیت کے ساتھ اصحاب رسول موجود تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اصحاب رسول نے اور اہل بیت نے ایک فورم پر اس دین کی حفاظت کا بیڑا اٹھائے رکھا۔ اب صرف اسے اہل بیت تک محدود کرنے کا مطلب یہ کہ اصحاب رسول پر تنقید کی جائے، اور اصحاب رسول پر جب تنقید کریں گے تو علم دین کا وہ ذخیرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے لے کر امت کے حوالے کیا، بس اس سے لا تعلق کرنا مقصود ہے۔ اور جب اس سے لا تعلق کرنا مقصود ہے تو اس سے بھی امت کو، مجھے اور آپ کو آگاہ رہنا چاہیے کہ دین کسی دینی شخصیت یا کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کو اور اہل بیت کو اس لیے تعریفیں کر کر کے ذکر کرنا کہ اس کی آڑ میں اصحاب رسول کو بعد میں یا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت معاویہ رضوان اللہ تعالی مجمعین، ان حضرات کی گستاخیاں کی جائیں اور ان سے امت کو متنفر کیا جائے۔ اس طرح کے گنونے کردار تعریف کر کے اہل بیت کی حاصل کرنے سے بھی آگاہ رہنا چاہیے کہ یہ بھی دشمنی کا ایک پہلو ہے۔ اس پر انشاءاللہ مزید تفصیل سے بات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا الحمدللہ۔